کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کی ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض رشتے ایسے ہیں کہ جب ان کا نام آتا ہے تو کچھ غلط تصورات جو ہے وہ قائم ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان محبت اور پیار نہیں ہو سکتا اور اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جیسے نند اور بھابھی کا رشتہ ہے، ان کی آپس میں ٹھنی رہتی ہے، اسی طرح ساس اور بہو کے رشتے کے بارے میں بھی یہی تصور قائم ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں بن نہیں سکتی، یہ ایک ساتھ مل جل کے رہ نہیں سکتے۔ تو ہم ان تصورات کو کیسے ختم کریں؟ کچھ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اللہ اللہ، ہاں ہر جگہ تو انڈر اسٹوڈنگ ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ ساس بہو کی لڑائی ہی ہوتی ہو، نند بہو میں ایک دوسرے سے لڑتی ہوں، ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ توفیق دے، حسن زن بندہ قائم رکھے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہر ایک اگر اپنی ذمہ داری سمجھے نا کہ پر ایک مسلمان کی اہمیت، احترام مسلم، میرا وہ رشتہ داریاں ہوئی ہیں تو صلہ رحمی کا بھی احساس کرے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو، شر نہ پہنچے، اس کا بھی اگر خیال رکھنا شروع کرے، یہ ذہن ہو تو پھر جھگڑے نہیں ہو سکتے۔ جھگڑے ہمیشہ تالی بجتی ہے دو ہاتھ سے۔ اگر کبھی کسی ایک طرف سے کچھ کمزوری پائی بھی گئی تو دوسرا اگر خود کو کنٹرول کر لینا تو پھر بھی جھگڑے نہیں ہوتے۔ تو ایک نے اگر کمزوری کا مظاہرہ کیا، دوسرے نے بھی پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو پھر جھگڑے پھر مشکل ہے۔ اگر اینٹ کا جواب پتھر کا جواب پھول سے دیں گے تو جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تو نرمی سے اگر کام چلائیں گے تو جھگڑے نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک میں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، خوشنما کرتی ہے، زینت دیتی ہے، اور جس چیز میں سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے۔ تو آج کل وہ نرمی کم پائی جاتی ہے، اپنا مفاد ہو، کوئی کام نکلوانا ہو تب تو نرمی ہے۔ سراپا شر کو بھی سر کہہ کر خوش آمد کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ بندہ خطاب کرے گا، اور جب اپنا مفاد نہ ہو تو پھر کیسا ہی وہ سر ہے اس کو مطلب سراپا شر بنا دیا جائے گا۔ یہ انداز نہ ہو، اسلامی ماحول سے دوری، سنتوں سے دوری، علم دین سے دوری، یہ بہت بڑا ایک سبب ہے جس سے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے تصورات اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد. جیسے کہ آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے طلباء پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ہر بات پیار سے مان جاتے اور کچھ ایسے طلباء بھی ہیں جو بہت ضدی ہیں میں بات نہیں مانتے. ان کو کس انداز سے سمجھایا جائے کہ وہ سمجھ جائیں اور ان طلباء کے لیے بھی کچھ مطلب پورے ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ایک استاد اس شخص سے مشورہ کر رہا ہے جس کو استاد بننے کا تجربہ نہیں ہے. اس استاد نے اب تک کیا کیا ہے؟ استاد ہی یہی ہے نا، یعنی کہ جو جانوروں کو نچاتے ہیں، بندروں کو نچاتے ہیں، یہ ماہر ہوتے ہیں نا. ہم انسان کو نہیں سنبھال سکتے، انسان کے بچے کو نہیں سنبھال سکتے، اور وہ بندر کو سنبھال لیتے، اور بندر کو اپنے اشاروں پر نچا رہے ہوتے ہیں. بھالو ایک جنگلی جانور ہے، اس کو بھی نچا رہے ہوتے ہیں تو کنٹرول کر لیتے ہیں. شیروں کو پنجرے میں بند رکھ کر زو میں اتار دیتے ہیں. تو لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. تو یوں استاد، واقعی استاد وہی ہے نا کہ جو مطلب دونوں طرح کے طلباء کو چلانا جانتا ہو، اس کی ایسی تربیت ہو کہ کس کو کس طرح سنبھالنا ہے. اب میں کیسے، میں نے تو کبھی اس طرح کی استادی کی نہیں ہے نا، میں کیا اس میں تربیت دوں گا؟ یہ تربیت کافی ہے کہ یہ آنا چاہیے کہ کس طرح ان کو سنبھالنا ہے. ایک استاد نے اپنا تجربہ بتایا تھا کہ 2 سید زادے تھے، وہ پڑھنے میں توجہ کم فرماتے تھے. تو میں نے اس کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا کہ شہزادے آئیے، تشریف لائیے، اٹھ کر تعظیم کرنا، احترام کرنا ہے. اس کو شروع کیا تو وہ پڑھ گئے. تو یہ ہے کہ حکمت عملی. ہمارے ہاں جو شرارتی ہوتا ہے نا اس کو مانیٹر بنا دیتے ہیں، کلاس مانیٹر. یہ عام طور پہ سنا ہوا ہے، اور جب یہ اسکول لائف دیکھی بھی ہے کہ مانیٹر بہت پاورفل ہوتا تھا، سب اسے ڈرتے ہوتے تھے. تو اس کو مصروف کر دیا، سمجھے، تو تاکہ وہ مطلب وہ اس کے شر سے لوگ بچے بھی اور مینجمنٹ بھی کچھ مضبوط رہے. ورنہ بالکل ڈھیلا ڈھیلا مانیٹر ہوگا تو پھر اس کو یہ طلبا جو ہے بیچ کے کھا جائیں گے. تو بہرحال ایک استاد کو دونوں طرح کے طلبا کو سنبھالنا ہوتا ہے. اور صحیح بات یہ کہ سنبھالنے کے لیے جس کو سنبھالنا نا، اس کی نفسیات پر نظر رکھنی ضروری کہ وہ کس طرح کنٹرول آئے گا. کوئی مطلب خالی آنکھ دکھا دو تو کنٹرول آ جائے گا. تو آنکھ دکھائی، ڈر گیا، سیٹ ہو گیا. کسی کو یوں کیا تو ڈر گیا، اور کسی کو رکھ کے دیا تب بھی نہیں ڈرے گا. رکھ کر دینا نہیں ہوتا، پابندیاں ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، بچوں کا بھی گھر میں اس طرح کا ہوتا ہے حساب کتاب. تو کون کس طرح آنکھ دکھانے سے جو قابو ہوتا ہے تو آئندہ آپ سمجھ جائیں. لیکن ہر بار آنکھ دکھائیں گے تو وہ پھر آپ کے سامنے آنکھیں نکالے گا. تو ضرورتاً موقع کی مناسبت وہ آنکھ دکھا دی. یوں ڈرتا ہے تو اس کو ضرورتاً یوں کر دیا. تو رکھنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح موقع کی مناسبت سے پھر وہ جون سی لینگویج سمجھتا ہے اس میں اس کو سمجھایا. کبھی اس کو پلے سے گفٹ بھی دینی پڑے گی، یہ بھی ہے، پڑھانا ہے نا اس کو. اب وہ ہو سکتا ہے آپ کی گفٹ کی وجہ سے وہ نرم پڑ جائے کہ استاد صاحب مجھ پر اتنی شفقت کرتے ہیں، کسی کو نہیں دیا، مجھے فلاں چیز دی. تو اس طرح بھی اس کو یعنی کہ جیسا موقع محل اس کے مطابق اس کو اپنے شاگرد کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے. استاد کی یہ ذمہ داری بھی. اب سارے آپ کو شریف سونپ دیے تو پھر وہ تنخواہ کا تو مسئلہ ہے نا. آپ کو تنخواہ دیتے اسی لیے ہر طرح کے طالب علم کو آپ سنبھالیں. اور ماں باپ عام طور پہ دینی مدارس میں، یہ پرانی باتیں سب سنی ہوئی، کہ دینی مدارس میں جو بچہ خود نہیں سنبھال سکتے نا وہ مولاناؤں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. وہ لفظ ملا بول کر کہ اب ملا سنبھالے گا، معاذ اللہ. تو مولاناؤں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہم سے سنبھلتا نہیں، یہ سنبھالے گا. ذہین ہوگا، اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، میرا بیٹا پائلٹ بنائے گا، ہوائی جہاز اڑائے گا. ابھی ہوائی جہاز اڑانے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کا جنازہ اٹھا لے، یہ الگ بات ہے. لیکن یہ ہے سوچ کہ ذہین طالب علم، شریف، سمجھدار، اطاعت گزار، فرماوردار، یہ جائے گا انجینئر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، سمجھے، خاندان کا نام روشن کرے گا، ماں باپ کا بڑھاپے کا سہارا بنے، اور ایسا سہارا بنے گا کہ بیچارے کو نہ نماز جنازہ پڑھنی آتی ہوگی جب آپ مرو گے تو، نہ اس کو کندھا دینے کا طریقہ پتہ ہوگا کہ پہلے کس کندھے پر جنازہ امی کا اٹھانا ہے یا ابو کو کس طرح قبر میں اتارنا ہے، اور اس سال کیسے ہوتا ہے یہ اس کو نہیں پتا ہوگا. ہاں ہے ڈاکٹر صاحب، ہے انجینئر،
میں جنرل بات کرتا ہوں، ہر ڈاکٹر انجینئر ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جنرل کے واقعی نہیں آتا ہوتا. تو ماں باپ سمجھتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. بڑھاپے کا سہارا وہ ہے جو آپ کی قبر میں آپ کو ایصال ثواب تو کر سکے، یار جنازہ تو آپ کو پڑھا سکے. میری ماں مجھے یاد آ گئی، وہ اس وقت کتنی خوش ہوئی ہوگی جب میری ماں کا جنازہ لایا گیا اور نماز جنازہ کے لیے حضرت مولانا قاری مصطفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے معروف مشہور بزرگ تھے، وہ بھی تشریف لائے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے. آگے آگے کھڑے ہو گئے تھے، پھر ان کو توجہ گئی یا جو بھی ہوا، انہوں نے الیاس تم جنازہ پڑھاؤ، مجھے تمہارا حق زیادہ ہے کر کے انہوں نے بہرحال مجھے جنازہ پڑھانے کا حکم دیا. تو الحمدللہ میں تو ویسے ہی عرفن جس کو بولتے مولانا تھا ہی، امامت کرتا تھا. میں جنازے کی نماز جو ظاہری طور پر پڑھا جاتا ہے وہ تو پتا تھا مجھے، تو میں نے جنازے کی نماز پڑھائی. آپ بتائیے میری ماں کتنی خوشی ہوگی، میرے بیٹے نے میرا جنازہ پڑھایا الحمدللہ. اور میری ماں کی برکتیں میں تو سمجھتا ہوں ان کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. میری ماں جاتے جاتے جو اس کی زندگی کا انداز آخری دنوں میں تھا وہ مجھ سے خوش تھی، جو انداز اس کا تھا. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ غریق رحمت فرمائے. تو باقی اولاد جنازہ نہیں پڑھاتی، اب آتا ہے نہیں جنازے میں دعا کون سی پڑھنی ہے، تکبیر کیسے کہی جاتی ہے، نیت کیسے، نیت دوں گا آواز آتی ہے ورنہ نیت کرا دو جنازے کی، میں نے پتہ ہی نہیں کہ نیت بھی کیسے کی جاتی ہے جنازے کی. اب مستقبل روشن کر رہا ہے، قبر روشن کرنے کا کسی کو بھی احساس نہ رہا. افسوس، قبر روشن کرنی ہے، مستقبل تو روشن ہو ہی جائے گا یار. اصل مستقبل تو قبر ہے، اصل مستقبل تو ہماری آخرت ہے، آنے والا جو بھی زمانہ مستقبل کہلاتا ہے. اصل تو وہ ہے کہ دنیا تو سکھ دکھ کے ساتھ گزر جاتی ہے، دنیا جاتی نہیں. کوئی مولانا بھوکا نہیں مرتا، کوئی مذہبی آدمی ضروری نہیں کوئی بھیک مانگ کر ہی گزارا کرے. ماشاءاللہ یہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، نانا بنتے ہیں، دادا بنتے ہیں، سب کچھ کر ہی رہے نا. میں بھی اسی فیلڈ کا ہوں الحمدللہ، پر نانا بن گیا ہوں اللہ کی رحمت سے. تب جو بھی مطلب دنیا کا نظام چل رہا ہے، بلکہ ہمارا طبقہ تو زیادہ اس معاملے میں ذہنی طور پر وہ خوشحال ہوتا ہے. ذہنی طور پر، مالی طور پر ٹھیک ہے، کمزوری اگر ہے بھی تو ذہنی طور پر خوشحال ہوتا ہے. برسوں کی بات دہرا دیتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ اتنی خودکشیاں دنیا میں ہو رہی ہیں. کسی ایک عالم دین کا نام لے لو کہ جس نے خودکشی کی ہو، اب کبھی بھی نہیں لا سکتے. کسی مسجد کے امام نے خودکشی کی ہو، شاید وہ بھی آپ نہیں لا سکیں گے. زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ کو خودکشی میں ملیں گے، بڑے بڑے سرمایہ دار ملیں گے آپ کو خودکشی میں. حل میں مزید کا بورڈ ہٹتا نہیں ان کا کہ اور ملے مال، بورڈ لگا ہوتا ہے. پھر وہ مال میں کمی آئی، کہیں پھنس گیا، کہیں فراڈ ہو گیا، تو یہ مالی طور پر جب کچھ کرائسس میں آتے ہیں یا بہت بڑا ٹیکس کا نوٹس آ جاتا ہے اور ٹیم پہنچ جاتی ہے، تو پھر یہ کہ یہ لوگ یا ڈاکو بعض کو اٹھا جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یوں مالدار لوگ جو ہیں یہ آپ کو خودکشی میں، تعلیم یافتہ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو وہ میرا چیلنج برسوں کا پرانا ہے. ایک عالم دین کا نام دو جس نے خودکشی، مولانا ایسے، مولانا کوئی سمجھ نہیں پڑتی ہے بیچاروں کیا پتا، تم کو پتا ہے. تو کبھی دریا میں چھلانگ لگاتے ہو، کبھی بجلی کی ننگی تار پکڑ لیتے ہو، کبھی ٹرین کی پٹری کے آگے کود جاتے ہو. ایسا تمہارا مولانا، ہمارا مولانا سمجھدار نا یار، کہ حرام موت تو نہیں مرتا. ایک بھی مثال آپ نہیں لاتے کہ ایک مولانا نے چھلانگ لگائی ہو ٹرین کے آگے. الحمدللہ. تو یوں یہ مولانا طبقہ، جو اہل علم طبقہ، جو دین سے وابستہ طبقہ عملی طور پر اور علمی طور پر ہے، وہ خوشحال ہے. باقی اس کے جتنے بھی مائنس جو ہو رہے نا، یہ اس طرح خوشحال نہیں ہے. آ کر دیکھو تو پتہ چلے گا. مٹھاس کا نام ہی سنا تو مٹھاس کا پتہ نہیں چلے گا، مٹھاس منہ میں رکھو تو پتہ چلے گا کتنا لطف آتا ہے. تو یہ مٹھاس کا میں آپ کو پتہ دے رہا ہوں. آ جاؤ سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ، علم دین بھی ملے گا انشاءاللہ، نمازیں بھی سیکھنے کو ملیں گی، سنتیں بھی سیکھنے کو ملے گی، اور دنیا بھی آپ کی کہیں نہیں جاتی. الحمدللہ ہم لوگ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کر ہی رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے. سر وہ ہر ایک جو بھی ہونا ہے لوہے محفوظ میں لکھا ہوتا ہے. تو جس کا جہاں نکاح ہونا ہے
وہ لوح محفوظ پر لکھا ہوتا ہے. اس کو لوگوں نے یوں کہہ دیا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے. الفاظ کا فرق ہے. جو مقدر ہوا، جو تقدیر ہے، جو اللہ پاک کو سب معلوم ہے، اور اللہ کے حکم سے جو لکھا گیا تو وہ ہونا ہے. شادی ہونی ہے تو ہونی ہے، نہیں ہونی تو نہیں ہونی. جیسے ہمارے کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کو یہ واسطہ پڑتا ہے کہ داڑھی رکھو گے تو کوئی لڑکی نہیں دے گا، شادی نہیں ہوگی. حالانکہ سارے علماء ہمارے داڑھی والے بال بچے والے ہوتے ہیں. تو جوڑا لکھا تھا تو ہوا نا. آسمانوں پر جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے لکھے جاتے ہیں، جوڑے طے ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہوا تو ہے نا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر نہیں ہونی تو ماڈرن بھی جو ہے وہ اس کی بھی شادی نہیں ہوتی. بنگلہ دیش کا واقعہ کسی نے بہت پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ کوئی بیچارہ نوجوان کسی مذہبی ماحول میں آ گیا ہوگا، وہ داڑھی رکھ لی ہوگی، تو اس کو گھر والوں نے تنگ کیا. بولا تیرا تو منگنی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، تو داڑھی میں تو ہو نہیں سکے گا، کوئی دے گا نہیں وغیرہ وغیرہ. تو بیچارے کو اس طرح اس کو جھانسا دے کر کسی طرح بھی تو بھیج دیا گیا داڑھی منڈوا کے لاؤ. کہا مطلب بتایا گیا کہ داڑھی منڈوانے کے لیے بیچارہ وہ نائی، پہلے نائی بولتے تھے، اب ہیڈ ڈریسر، یا اب شاید اس سے بھی کوئی خوبصورت الفاظ آ گئے. تو وہ ان کے پاس جا رہا ہوگا، روڈ کراس کرتے ہوئے کسی گاڑی نے اس کو مار دیا، بیچارہ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا. وہ اب یہ کہ نہ داڑھی رہی، نہ داڑھی، تم اپنی نیت تو کر ہی لی تھی منڈوانے کی، اب وہ منڈوا کر آیا تھا یا داڑھی کے ساتھ دنیا سے گیا، اللہ بہتر جانے. تو تاہم یہ کہ اس کا نکاح تو نہیں ہو سکا نا، وہ تو فوت ہو گیا. اس طرح ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اب وہ ایم بی بی ایس کی سند سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. کوئی ہاؤس جاب کر رہا ہے تو اب اس کو ڈاکٹری کرنے کی اجازت ملے، اس سے پہلے فوت ہو گیا. اسی طرح مطلب ہر شعبے میں اموات تو ہو ہی رہی ہیں. اس طرح علماء بنتے بنتے بھی لوگ فوت تو ہوتے ہیں، دور حدیث شریف میں پہنچ جاتے ہیں جو درس نظامی کا آخری درجہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی جا کر انتقال تو کرتے ہیں. لیکن جو علم دین حاصل کرتے کرتے حفظ قرآن کریم حفظ کرتے کرتے حافظ بنتے بنتے جو دنیا سے جاتا ہے اس میں، اور جو صرف دنیا کی دھن میں مگن رہ کر دنیا کی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے، ان دونوں کی موت میں فرق بڑا ہے. جس نے صرف دنیا کے لیے کیا اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا قبر میں. یہ تو انڈر اسٹوڈ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ چاہے اس کی ساری ڈگریاں جو جمع کی ہیں قبر پر لوگ دیکھ بھی دیتے ہیں، اور بعض تو ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ عہدہ ان کا جاتا نہیں ہے. ہمارے یہاں آر یا را لکھتے ہیں، را میجر، را کرنل، را، یہ ریٹائرڈ. اور یہ پھر بولتے وقت یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ را بولتے نہیں ہیں اپنے نام کے ساتھ، وہی لفظ یہ بولیں گے. اب وہ جو بھی ان کی نیت ہو، سمجھے، یہ اس طرح مطلب ہوتا ہے. لیکن ان کی قبروں پر بھی لکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ شاید باہر ملک میں تو باقاعدہ قبروں پر ان کی فریمیں لگتی ہیں تصویروں کی، میں نے دیکھی، نام، فریم. اب اس سے اس اندر میں اب یہ جو شخصیت دنیاوی اعتبار سے جو تھی وہ چلی گئی. اب یہ اس کی فریم اس کو کیا کام دے گی، اس کا عہدہ، اس کا ریٹائرمنٹ ہو جانا یا نہ ہونا، چلو آن ڈیوٹی تھا، اس کو کام کیا آئے گا قبر میں. قبر میں کوئی حافظ قرآن گیا تو وہ حفظ قرآن اس کو کام آئے گا. اگر کوئی قاری صاحب ہے تو اس کی قراءت، جس نے صحیح قرآن پڑھنا سیکھا اللہ کی رضا کے لیے اگر ہے تو ضرور اس کو کام آئے گا. کوئی علم دین حاصل کیا، عالم دین بنا، تو اس طرح جو بھی دین کی خدمت کری ہے نا، تو یہ سب ان کو کام آئیں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ٹھیک ہے دنیاوی علوم بھی حاصل کرے آدمی شریعت کے دائرے میں رہ کر، جو اس کی قیودات ہیں، جو بھی حساب کتاب ہے اس سے، لیکن علم دین کو بہرحال وہ اپر ہے. علم دین، نماز سیکھنی ہے، روزہ سیکھنا ہے، قرآن کریم سیکھنا ہے نا. یہ تو اس کے بغیر پڑھا لکھا ہو اور قرآن دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو. اب اس کو کون پڑھا لکھا آپ کہتے ہوں گے، میری سمجھ میں نہیں آتا، بولنا مجھے بھی پڑتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یار مسلمان ہے قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، وہی ڈگریاں کیا ہے، اس کو یار جنت میں لے جائیں گے، کیسے لے جائیں گے اس کو. اس لیے قرآن ہم سب کو سیکھنا چاہیے. کم از کم چلو حفظ نہیں کر سکتے ہم، دیکھ کر درست پڑھ تو سکیں یار.
یہ تو ایک قاعدے کی بات بتا رہا ہوں جس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا. ارے مسلمان ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہمارا ایمان ہے. ہم کیسی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دیکھ کر بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے. زبانی بھلے یاد نہیں ہے، دیکھ کر تو پڑھ سکیں، یہ بھی نہیں آتا. ناظرہ جس کو پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھنا بھی ہم نے نہیں سیکھا. حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ ہم کو نہیں آتا. اے بی سی ڈی 1 2 3 یہ بہت فاسٹ ہم بول جاتے ہیں. قرآن کریم پڑھنے میں مطلب ہماری زبان جو ہے نا وہ لپٹ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک کال ہمارے پاس تھی کہ کچھ اس طرح خلاصہ اس طرح سے تھا کہ گھر میں جو ہے وہ بات بات پر جو ہے وہ ناچاکیاں اور سلسلہ ہوتا تھا، اور بات بڑھی یہاں تک کہ گھر والے جو ہیں وہ اپنی والدہ کے گھر چلے گئے. اب وہ کافی مہینے گزر گئے، اب وہاں سے طلاق کی ڈیمانڈ آ رہی ہے. تو انہوں نے کچھ خلاصہ اس طرح سے کیا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جس سے اتنا برا لگا دیا اور یہ سارا کچھ ہوا. تو اس کا کوئی حل بتائیں. ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں. جی جی. یار ہم یہ طلاق کے مشورے تو دیتے ہی نہیں، نہ طلاق کے یہاں فیصلے کرتے ہیں مدنی چینل پر. یہ تو اس کی قضا ہوتی ہے دارالفتہ اہل سنت میں، فریقین ان دونوں پارٹیوں کو جانا ہوتا ہے. خیر یہ صورت حال نہیں ہے جی، اور اس کی تفہیم کرنی ہے کہ وہ ایسا مطالبہ نہ کرے. تو شرعاً اگر درست نہ ہو ایسی صورت میں عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی. یہ لیے شرعاً ممانعت ہے. تو اس لیے اب وہ کچھ نہ کچھ گھر میں تو برتن تو کھڑکھڑاتے ہیں. بعض عورتیں جو ہیں یہ اپنے شوہر کی کمزوری دیکھ لیتی ہوں گی، اس کو بار بار دھمکی دیتی ہوں گی. یا بعض شوہر عورت کی کمزوری دیکھ لیتے ہوں گے کہ یہ اس سے قابو آ جائے گی، تو وہ اس کو یوں دھمکی دیتا ہوگا کہ 1 2 3 کر دوں گا، دے دوں گا. 1 2 3 کر دوں گا، 3 طلاق دے دوں گا. دے دوں گا سے طلاق ہوتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور مطلب کیونکہ دی نہیں ہے، دے دوں گا، جب دیں گے تب ہوگی. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے سے بعضوں کا خطرہ ہوتا ہے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں اور جس سے طلاق واقع ہو جائے، اور پھر آپ غصے میں آ گیا تو غلط فہمی ہو گیا، منہ سے نکل گیا، اور یہ پھر بعض صورتوں میں بہت مسائل ہو جائیں گے. تو اس لیے اس طرح کی گفتگو گھر میں ہونی نہیں چاہیے. تو اس لیے جو ایسی عورت جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے. اور شرعاً بھی میں نے مسئلہ بھی عرض کیا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہاں اس میں جائز ہوتا نہیں ہے طلاق مانگنا، اور وہ بس مانگتی ہوتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو مطلب اس طرح کی دھمکیاں نہ دیں، اس میں ہی عافیت ہے. حضور اس میں کچھ اس طرح کی بھی اگر تربیت ہو جائے کہ بعض جو ہم یہ ذہن بناتے ہیں کہ یار بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں، لیکن یہ ہمارے گھر میں یا ہمارے نزدیک یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جہاں سے کوئی آتا ہے کسی دوسرے گھر سے تو ان کے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں تھیں. تو یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیا اس میں بھی کوئی فرق کرنا پڑے گا کہ کون سی چھوٹی بات ہے کون سی بڑی بات ہے؟ اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ چونٹی کو آپ اٹھاؤ گے نا، چٹکی میں لے کے تو ہو سکتا ہے یہ بیچاری مر جائے. تو اگر آپ کو کوئی چونٹی میں لے گا تو یوں کر کے کرے گا نا، تو یہ آپ کے لیے چھوٹی بات ہے. اور چونٹی کو یوں اٹھانا جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے. تو چونٹی کو بھی ہٹانا ہے نا، تو یہ لوگ یوں بعض بار چٹکی سے اٹھا لیتے ہیں. میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ یار بیچاری بچ بھی گئی تو زخمی ہو جائے گی، ہاتھ پیر توڑ ڈالو گے اس کے. تو اس کو ہٹانا ہے تو اس کا طریقہ پھونک مارو گے تو ہٹ جائیے، یا کسی چیز سے یوں گھسیٹ کر، چادروں سے لوگ گھسیٹ کے ہٹا رہے ہوتے ہیں. جتنی بیچاریاں زخمی ہو جاتی ہوں گی ان کے لیے تو کوئی مستشفیٰ ہاسپٹل تو ہے نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر ہے ان کے بیچاروں کی. یہ بیچاریاں بھی تڑپ تڑپ کر مر جائیں گی، اکیلی رہ نہیں سکتی. ان کا خاندان یا قبیلہ جو بھی آگے نکل جائے گا، یہ زخمی تڑپتی رہی اکیلی. تو یہ بظاہر بہت ایزی ہے، میں اس کو ہیوی لیتا ہوں اپنے طور پر. جو مجھے پتہ ہے کہ چونٹی خاندان کے بغیر یہ اکیلی نہیں رہ سکتی، کبھی ادھر ادھر بھٹکتی بھی ہوتی ہے چونٹی، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ادھر ہے مطلب خاندان، تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مطلب کسی طرح وہاں ڈال دوں. کپڑوں پہ دیکھیے بعض اوقات جی بیٹھے تو یہ کپڑے، تو پھر پتہ چلا یار یہ چونٹیاں تو تھیں، اور وہیں جا کر پھر یوں کر کے اٹھا کے ڈالیں گے تو مر جائے گی. پکڑ کے ڈالیں تو یوں جھٹک کر، یا یوں کاغذ پہ اس کو یوں احتیاط سے، یا کپڑے کی دھجی پر یوں رکھ کر، یہ کپڑے کے اوپر چڑھ جائے گی تو اب یہ آ گئی میدان میں، تب اس کو
پیچھے سے یوں کریں گے نا, اس کو چونٹی کو نہیں لگنا چاہیے ہاتھ, تو یہ اچھل گئے, تو یہ اپنے خاندان میں کود کے پہنچ جائے گی. اتنی اوپر سے گرائیں گے تو یہ مر نہیں جائے گی. اس کے لیے یہ ہیوی نہیں ہے, ہمارے لیے بھی ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے. چٹکی اس کے لیے بھی ہے, پھینکنا ہمارے لیے بھی ہے. یہ اس کو وزن نہیں ہے تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. تو اس طرح مطلب ہے کہ حکمت عملی سے چونٹی کو بھی ہٹانا ہے, تو بلا وجہ اس کو مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے, مطلب بچنا یہ چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی کوئی تربیت فرمائے. وہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ بعض باتیں کسی کے لیے, اب بعض اتنے مطلب بیچارے وہ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں کہ بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, اور بعض اتنے مطلب یعنی کہ وہ کٹھوڑی آپ نے بولتے سخت ہوتے ہیں, یعنی ان کا کہ ان کو بڑی بڑی باتیں بول دو تو وہ اگنور کر دیتے ہیں. نیور, نو پرابلم. میرا بیٹا جو ہے نا حاجی عبید رضا, پرانی باتیں کر رہا ہوں, میری بڑی بہن جس کو فہیمہ بولتے تھے, تو کبھی جیسے بیٹے کو ڈانٹ ٹوٹ کر لی, کچھ ہو گیا مسئلہ, تو پھر کیا وہ یا خود ناراض ہو گیا کچھ عارضی طور پہ, تو پھر وہ سیٹ ہو جاتا تھا. تو میری بہن بولتی تھی کہ رضا بھوڑو بہو ہے, کہ بولا بالا ہے, رضا جو ہے یہ دل میں لیتا نہیں ہے, وقتی طور پہ ہو جاتا ہے کچھ, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, سیٹ ہو جاتا ہے یہ. اچھا, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں, ایک بار اگر ماں یا باپ یا کوئی خاندان میں اس کو کچھ بول دینا تو پھر وہ بہت دنوں تک اس کو رکھتے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں یار یہ دل میں زہر رکھتا ہے. تو یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو اب بعض لوگوں کو تو وہی چھوٹی سی بات وہ دل پہ لے کر رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں, اور بعض ایسے مطلب ہے کہ وسیع القلب بڑے دل کے ہوتے ہیں کہ ان کو مطلب ہے کہ چاہے پہاڑ بھی اس میں گرا دو تو رائی معلوم ہوتی ہے. رائی ایک بہت چھوٹا سا دانہ ہے. ویسے رائی حبۃ السودا یعنی کہ کالا دانہ جو حدیث پاک میں ہے نا, حبۃ السودا کی فضیلت کے شفا, تو اس میں رائی اور چھوٹا زیرہ, غالب چھوٹا زیرہ اور یہ کلونجی, یہ 3 معنی بنتے ہیں اس کے. ہمارے ہاں تو کلونجی لوگ لیتے ہیں, ہر جگہ کلونجی مراد نہیں ہوتی. تو یہ تفسیر سے اس کی شرح سے پتہ چلے گا کہ اس سے کلونجی مراد ہے یا رائی مراد ہے یا وہ چھوٹا زیرہ باریک زیرہ آتے ہیں, یہ مراد ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مکہ مکرمہ میں سخت گرمیوں کی حاضری کے موقع پر کسی کو علاج بتایا. اب وہی علاج آپ بولو کہ کڑکڑاتی سردی میں حدیث میں خلاص ہو گیا, آپ نے علاج کیا تو پتہ چلا کچھ کا کچھ ہو گیا. یار آپ علماء سے مشورہ کرتے کہ وہ گرمی کا سیزن تھا, وہاں کی آب و ہوا میں وہاں کے باشندے کو وہ علاج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پر تجویز فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ روئے زمین پہ ہر جگہ یہی علاج کام کرے گا. سردی میں کچھ ہوتا ہے, گرمی میں کچھ علاج ہوتا ہے, بارش میں کچھ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں تو پھر ورنہ یہ ہم سب ڈاکٹر بن جائیں گے اور یہ علاج کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم سب مسئلے حل کرنا شروع کر دیں گے تو علماء کی ضرورت نہیں رہے گی. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مطلب ہے کہ مقام ہے, فن ہے, تو اسی کے ذریعے جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ خاص یہ میں نے بہت اہم آپ کو مدنی پھول دیا ہے کہ یہ نہیں کہ حدیث میں آ گیا تو بس ہم نے بس یہ خلاص اب کرنا ہے. یہ مرقات شریف کے حوالے سے حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے میرات میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو بخار آ گیا, اس نے کہیں حدیث سن لی ہوگی کہ وہ بخار میں ٹھنڈے پانی سے اس کا علاج کرو, نہلاؤ اس کو, مریض کو. تو ہے نہانے کا بھی ہے مطلب کہ ٹھنڈے پانی کا, تو اس نے وہ نہایا بخار میں ٹھنڈے پانی سے, تو اس کو نمونیا ہو گیا. پہلے بخار عام تھا, اب نمونیا ہو گیا اور خطرناک بخار ہو گیا. تو یہ نادان جو تھا وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نادان جو ہے یہ حدیث کے خلاف ہو گیا کہ حدیث میں علاج غلط ہے. حدیث میں علاج صحیح تھا, تیری عقل نے غلط فیصلہ کیا. ارے غلط تو ہم لوگ ہیں, ہماری عقلیں غلط ہیں. تو وہ حدیث میں علاج تھا, وہ گرمیوں کے بخار کے لیے تھا. تو کسی عالم سے پوچھے تو وہ بھی عالم ہو جس کی شرح پر نظر ہو. ہر عالم ضروری ہے کہ اس معاملے میں رہنمائی کر سکے. تو خیر تو یہ کسی سے مشورہ کیا کہ اپنے طور پر کر لیا, اور اس کو بخار جو تھا وہ سردی کا تھا. اب سردی میں ٹھنڈا پانی اور ڈالے گا تو کہاں کھڑا ہوگا؟ جو ہونا تھا ہوا وہ. حدیث کے خلاف نہیں, حدیث حق. ہم نے اس کو سمجھا غلط.
تو اس لیے مطلب حدیثوں کے علاج میں طبیبوں کے، جو طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، اسی کے مشورے سے کرنے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرنے ہوتے. آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے، مزاجوں کا فرق ہوتا ہے، کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے، کسی کا خشک ہوتا ہے، کسی کا تر ہوتا ہے، کسی کا تر خشک، کسی کا گرم خشک، کسی کا سرد خشک. تو ہزار تو مزاج ہے، سمجھانے کے لیے کئی مزاج طبیعت ہوتی ہے. آپ ٹھنڈا پانی پیو گے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ٹھنڈا پانی پیوں گا ہوتا ہے نا، کسی کو ٹھنڈا معافی آتا ہے، کسی کو نہیں آتا. تو اب یہ کہ مزاجوں کا فرق، کسی کو مطلب ہے کہ سردی میں دردیں ہو جائیں گی، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی سردی میں ننگے پاؤں چلتا آپ کو نظر آئے گا، اور کوئی سردی میں سویٹر کتنے بھی لپیٹے، کیسے بوٹ پہن لگی ہوں، تھر تھراتا ہو جا رہا ہے، اس کا مزاج ہے، نہیں برداشت کر پا رہا. اس طرح گرمیوں میں لوگ دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ ہیں کہ گھر میں بھی پسینے بہا رہے ہوتے ہیں. تو مزاج جسمانی کیفیات پر ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ بہت سارے اسلام بھائی بہت سارے ممالک سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان میں سے چند ممالک کے اسلام بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی، میرا نام Kamar Allah, میں مبلغ Indonesia. Saya ingin bertanya, di saat kita memulai usaha, amalan apa yang harus kita kerjakan? Sekian dan terima kasih. آپ سے سوال عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. ماشاءاللہ قمر اللہ نے بڑی اچھی کوشش کی. اردو میں شروع میں بولے تو جیسے پورا سوال اردو میں کریں گے، اور صاف اردو بولی. ماشاءاللہ انہوں نے یہ روزی میں برکت کے لیے ورد مانگا ہے. اصل برکت تو صحیح بات ہے قناعت، جتنا اللہ نے دیا نا اس سے مزید بس وہ حرص نہ رہے کہ جو انہیں اللہ کی تقسیم پر بندہ راضی رہے. قناعت کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو قسمت میں لکھ دیا گیا بس وہ اس سے مزید وہ حرص نہ کرے، لالچ نہ کرے. تو یہ تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا آدمی کا. اور اگر وہ قناعت نہیں ہے تو پھر برکت اس کو ہوتی ہی نہیں ہے. جتنا بھی ملے گا اس کا وہ دوبارہ وہ اور ملے اور ملے اور ملے، یہ بندے کی خواہش ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی مالدار آدمی نے کچھ رقم نذرانہ دیا، گفٹ پیش کی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ابھی آپ کے پاس اور کچھ ہے کہ نہیں؟ ہاں میرے پاس تو ہے. تو پھر اس سے پوچھا کہ اور کچھ مزید خواہش ہے کہ اور کچھ ملے؟ بولا کیوں نہیں، اور بھی چاہیے مجھے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور کچھ ملے اس کی خواہش بھی نہیں ہے. تم کو خواہش ہے تو یہ جو کچھ ہے تم ہی رکھ لو. تو واپس پیش کر دیا. تو یہ مالدار تھے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہ ان کو قناعت کی دولت ملی ہوئی تھی کہ مال ان کے پاس کوئی جمع نہیں تھا. تو اس طرح مطلب ہے کہ اصل تو برکت یہ، برکت کے ایک معنی جم جانا، یعنی کوئی بھی چیز ملی تو وہ اب وہ اپنے پاس رہے. یا مطلب یہ کہ ہم عام طور پہ بولتے کہ بڑھ جائے، برکت میں کہ بڑھ جائے وہ. تو یہ کہ اصل اللہ قناعت نصیب کر دے تو برکت ہی برکت ہے، روزی روزی ہے. اور نہ ٹینشن فری ہو کر بندہ مطلب زندگی گزارتا ہے. مالدار آدمی ٹینشن فری نہیں ہوتا، مالدار آدمی کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. غریبوں کو بیماریاں کم ہوتی ہیں، کہ مالدار کو ٹینشن زیادہ ہوتا ہے. مالدار مال کھائے گا، عمدہ غذائیں کھائے گا، اس سے اور پھر بیٹھا رہے گا، بھاگ دوڑ نہیں کرے گا، اس کو بیماریاں زیادہ پکڑتی ہیں. اور اے سی میں پڑا رہے گا، اے سی پسینہ نہیں نکلنے دیتا، جوائنٹس پر، ہڈیوں پر، اس پر تو مطلب وہ نقصان اس کے اے سی کے ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور جو غریب بھی اے سیوں میں رہتے ہیں نا، جیسا ابھی مدنی چینل والے اے سی میں پڑے رہتے ہیں ڈیوٹی پر، گھر میں لیکن اب منکا بھی کھڑکھڑ بولتا ہوگا، اے سی وغیرہ یہاں ان کو نہیں چلتا. تو ان کو طرح طرح سے کسی کو کمر نے آزمائش میں ڈالا ہوگا، کسی گھٹنے جو ہیں احتجاج پہ اترے ہوئے ہوں گے اے سی میں.
تو یوں غریب بھی پھنس جاتا ہے کبھی. لیکن جنرلی جو غریب ہوتا ہے نا, جو محنت مزدوری کرتے ہیں, یہ آپ کو تکلیف میں کم نظر آئیں گے. یہ میرا بہت پرانا سمجھو کہ یہ اندازہ ہے, محنت کرتے ہوتے ہیں تو یہ بیمار کم ہوتے ہیں, اور بیمار ہوتے ہیں بیماری برداشت بھی زیادہ نہیں ہوتی. تو ہوتے ہی کبھی کبھی ہے نا, لیکن یہ کم بیمار ہوتے ہیں کہ ان کی غذا جیسی بھی ہو نا, جو غذا دونوں تگڑی کھانے کی خواہش ہوتی ہے, لیکن یہ مالدار کو ہضم جلدی نہیں ہوئی, کھا کے یوں پیٹ پھلا کے بیٹھ جائے گا, اب یہ گیا کام سے. یہ جنرل بات کرتا ہوں, ہر مالدار اس طرح کرے ضروری نہیں, جنرل مطلب دنیا دیکھی والی ہے. اور مزدور ہوگا یہ پھر اپنے کام پہ لگے گا, یہ اٹھائے گا, اس کو رکھے گا, اس کو پھینکے گا, لوڈنگ ان لوڈنگ, ادھر گھسیٹے گا, تو اس کا یہ سارا جو ہے ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے یہ متحرک رہے گا, ایکٹیو رہے گا, اور وہ مطلب اس کو ہضم ہوتا رہے گا. تو اس کو کچھ نہیں ہوتا, کھائے گا بھی زیادہ ہی. غریب آدمی مزدور جو اس کو بھوک بہت لگے گی تو ہضم ہو جائے گا اس کو. تو اس طرح اس کی صحت اچھی رہتی ہے. یہ نارملی جنرل بات کر رہا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ زیادہ مال کی ہوس جو ہے نا, حرص, یہ اچھی نہیں ہے. بس یہ دعا کرنی چاہیے, میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ یا اللہ اتنا دے کہ میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں, کہ دوسروں کے مال پر میری نظر نہ رہے کہ یہ تعاون کر دے گا, یہ ہیلپ کر دے گا, اس سے اٹھا لوں گا, اس سے لے لوں گا. نہیں, اتنا دے میں کھاؤں, میرے بچے کھائیں, اور سب مطلب آسودہ حال اور سیر ہو کر یعنی رہے. اور اتنا زیادہ نہ دے, اتنا زیادہ نہ دے کہ پھر یہ کہ یہ ہم پیچھے مر کے چھوڑے, اور اولاد کی تربیت تو ہم کرتے نہیں ہیں. ہاں, اگر اولاد کی تربیت کی ہوتی کہ ہمارے پیچھے مسجد بنائے گا یا مدرسہ بنائے گا یا کچھ ہمارے ہی سال ثواب کے لیے بھی خرچ کرے گا اور خود بھی جائز کاموں میں خرچ کرے گا, ایسی اولاد ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی حلال کے کروڑوں بھی چھوڑے تو کم ہے یہ آج کے دور میں, سمجھے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اولاد جو ہے یہ کیس کرتی ہے, آپس میں لڑتے ہیں, ورثے کے لیے ترکے کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں, اخباروں میں چھپتے ہیں, قتل و غارت گری بھی بات ہوتی ہے پیسوں کے لیے. تو یہ مال کس کام کا یار, جو اپنی اولاد کو بھی مطلب خون خرابے میں مبتلا کر دے, اور جیتے ہی اس کا احساس ہے نہیں. تو اللہ پاک اتنا مال دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں, قرض دار نہ ہوں, اس کے در کے محتاج رہیں. اتنا نہ دے کہ ہم آزمائش میں پڑ جائیں. یہ مال یہ فتنہ ہے, مال فتنہ ہے. فتنے سے مراد آزمائش ہے, آزمائش ہوتی ہے. تو یوں بہرحال زیادہ کی خواہش میری اپنی تو ذاتی طور پر تو ایسا ہی ہے کہ بس اللہ پاک وہی جو میں نے کہا نا, اتنا محتاج نہ کرے کسی کا. کوئی یہ نہ کہا کہ الیاس کو میں کھلاتا ہوں, رب کھلاتا ہے الحمدللہ. اب یہ کہ برکت کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا. فاقہ, فقر و فاقہ, غربت, محتاجی, یہ نہیں اس میں فرمایا کہ اس کو دولت کا ڈھیر لگ جائے گا, اس کو فاقہ نہ ہوگا, کسی کا محتاج نہ ہوگا. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس ہم اپنے رب کے محتاج ہیں اور اسی کے رہیں, غیروں کے پلے نہ بندھیں, ہم غیروں کے پاس ہم کو یوں نہ کرنا پڑے, ہمارا ہاتھ یوں رہے, یوں نہ ہو. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے. حدیث میں اس کی پذیرائی کم, اگر اللہ دے تو دل بھی دے, ہم اس کی راہ میں دل کھول کر دینے والے بنے. دوسرے کے مال پر نظر رکھنا کہ یہ مجھے دے دے یا اس کی میرے پاس آ جائے تو یہ اچھی نیت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سیدی آپ سے یہ وہ تربیت لینی تھی کہ آپ موقع کی مناسبت سے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں, عام طور پر یاد ہی نہیں آتی کیا نیت کرنی ہے, اور اگر معلوم علم بھی ہوتا ہے تو موقع پر یاد نہیں آتا. اس کی کیا صورت کی جائے کہ ہمیں وہ موقع پر وہ اچھی نیت وہ ذہن میں آ جائے؟ بس وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. ہر بار مجھے بھی نہیں آتا تھا, صحیح بات ہے, مطلب نہیں آتا یاد, تو کبھی یاد آ جاتا کبھی نہیں آتا. یاد ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد اگر ذہن میں بیٹھ جائے نا, ایک عمل جس میں 10 اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں وہ نہ کرنا یہ نادانی ہے, حماقت ہے. اس طرح کا ارشاد اعلیٰ حضرت کہنا اتنا سارا ثواب مطلب چھوڑ دیا تم نے, نیت ہی نہیں کری. جس میں اب اس میں علم نیت ہو,
اتنا پتا ہو کہ نیت بھی کرنا آتا ہو. وہ ہر ایک کو تو عوام جو عام لوگ جنہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ نیت بھی کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات نیت خود بخود دل میں جم جاتی ہے تو یوں مطلب نیت ہو جاتی ہے. تو وہ جو بھی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. مباح کام جو ہوتا ہے جس کا کرنا نہ ثواب نہ گناہ, یہ مباح ہوتا ہے. تو مباح جو ہے اس میں اچھی نیت سے وہ کام کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گا, اب ثواب ملے گا. اب اگر اچھی نیت نہیں کی, سپوز کرو کہ یہ میں نے پانی پیا, میں نے پی لیا, اچھی نیت نہیں کری. اس میں یہ نیت ہو سکتی تھی کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہوں, اس سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے. اگر پانی پینا چھوڑ دے بندہ تو سارا دن روزے میں عصر کے ٹائم پر جو کیفیت ہوتی ہے اندازہ ہوگا. ابھی پورا دن اور رات کو بھی پانی نہ ملے پھر نماز کیسے پڑھو گے؟ پانی پینے سے نماز کی طاقت آتی ہے, یہ سامنے آپ کے. اور بھی مطلب دیگر عبادت کو بھی, تلاوت, یہ وہ, اب بالکل پانی نہیں پئیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے. آخر کار پھر ڈیتھ ہو جائے گی, پانی پینا چھوڑ دے بندہ تو یہ ضروری ہے. خیر, تو یوں مطلب عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے تو اب یہ پانی پینا یہ بن گیا عبادت. نیت نہیں کری تو مباح تو تھا, پینا گناہ نہ تھا, لیکن مباح کرنے میں یہ ایک بہت بڑا مطلب مسئلہ یہ ہے ہمارے لیے کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. مباح میں پانی پی لیا, ٹھیک ہے, کھانا کھا لیا, نیت نہیں کری, کھا لیا, کر ہی رہے ہوتے ہیں, ان کا قیامت کے دن حساب دیں گے کیسے؟ عبادت کی نیت کر لیں گے تو ثواب بھی ملے گا اور قیامت کا حساب بھی اس چیز کا نہیں ہوگا. یہی سونے کے موقع پر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اپنے چاہنے والے کو مکتوب میننگ لیٹر عطا فرمایا. اس میں یہ لکھا تھا, یہ بھی لکھا تھا کہ سوتے وقت عبادت پر قوت یعنی طاقت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں, یہ نیت کر لو تو تمہارا ساری رات سونا جو ہے وہ عبادت میں گزرے گا. اچھا, اب اگر نیت نہیں کرتے سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, گناہ نہیں ہے, جبکہ اور کو وجہ نہ ہو, وہ گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ قیامت کے دن حساب ثواب سے محرومی. اس لیے سوتے وقت بھی یہ ذہن بنے, کم از کم اتنی نیت کرنے. دوسری نیت بھی ہے قبر میں لیٹنے کو یاد کرے. موت, یہ نیند جو ہے یہ بھی ہے کہ موت ہی کی طرح ہے, اپنی موت کو یاد کرے. قبر میں لیٹ رہا ہوں, موت بھی مجھے قبر میں لٹانے والی ہے. تو اس طرح کی نیتیں اگر ہو سکتی ہیں تو میٹھا مدینہ, ورنہ کم از کم یہ کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پانی پی رہا ہوں, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں, ایک ہی نیت یاد کر لیں, تب بھی وہ مباح سے نکل کر عبادت کے درجے میں آ جائے گی, ثواب ملے گا اور قیامت کے حساب سے ان چیزوں سے بچت ہوگی. اگر ہم جو بھی کھا رہے ہیں بس نیت نہیں کرتے, پی رہے ہیں نیت نہیں کرتے, بہت کام کر رہے ہیں نیت نہیں کرتے, اللہ پاک نیت کرنے کا بھی جذبہ عطا کر دے. ایک رسالہ چھوٹا سا مکتبۃ المدینہ کا ثواب بڑھانے کے نسخے, یہ مختصر سا رسالہ ہے, یہ آپ لے لیں مکتبۃ المدینہ سے یا دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے حاصل کریں. تو اس میں مطلب آپ یہ پڑھیں گے نا تو کھانے کی, پینے کی, کپڑے پہننے کی, سونے کی, جاگنے کی, چلنے کی, پھرنے کی, کنگا کرنے کی, تیل ڈالنے کی, پتہ نہیں کتنی سنتیں, شاید 72 مدنی گلدستہ 72 کا ہی ہے. سنیت نہیں, تو چھوٹا سا رسالہ ہے, اس کو ایک بار پڑھنے سے ہو سکتا ہے ذہن میں یاد نہ, بار بار کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ نیتیں اللہ کرے گا تو یاد آ جائیں گی. اب کرنا پڑے گا, یہ کریں گے نہیں تو کیسے ہوگا. اس کو حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے, بے شک اس کو اسلامی بھائیوں میں تقسیم کریں. بہار نیت, یہ اس کی اصل کتاب عربی ہے, عربی کتاب کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہے اور مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے الحمدللہ. تو اس میں جو یہ چھوٹا رسالہ ہے اس کے مقابلے میں زیادہ نیتیں, مگر وہ بھی کتاب اتنی ضخیم نہیں ہے,
100-125 पेज की होगी शायद, वो भी ली जा सकती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।